اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، رخ اپنا ادھر کو رکھو، ادھر کو. اس دوڑ میں اگر لڑکتے پھڑکتے بھی پہنچ گئے اللہ قبول کر لے گا. لیکن آج مسلمان اللہ کی طرف دوڑ نہیں رہا، اس کا زاویہ دنیا کی طرف ہو گیا ہے. وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، وہ ادھر آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. جو زانی ہے اس نے تہیہ کر لیا کہ میں زانی ہی رہوں گا، جو شرابی ہے اس نے تہیہ کر لیا کہ میں شراب پیتا رہوں گا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس نے تہیہ کر لیا میں مر جاؤں گا، میرے ماں باپ مر جائیں گے مگر میں یہ بغاوت نہیں چھوڑوں گا، ان کا دل دکھانا نہیں چھوڑوں گا. جو کسی پر ظلم کر رہا ہے اس نے یہ تہیہ کر لیا میں مر جاؤں گا مگر میں یہ اس پوزیشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں ظلم کرتا رہوں گا. جو اپنے چھوٹے یتیم بھائیوں کا مال ناحق کھا رہا ہے، وراثت کا مال، وہ تہیہ کر کے بیٹھا ہے کہ میں باپ کی جائیداد ان اپنے نابالغ بہن بھائیوں کو نہیں دوں گا، مر جاؤں گا نہیں دوں گا. جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ تہیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میری موت آ جائے گی، میں قبر میں مر کے چلا جاؤں گا مگر میں بہنوں کی وراثت ان کے حوالے نہیں کروں گا. جس نے دو داڑھی کاٹتا ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر میں داڑھی اپنے چہرے پہ نہیں سجاؤں گا. جو بے نمازی ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے میں مر جاؤں گا مگر میں بے نمازی پن سے توبہ نہیں کروں گا، اسی حال میں میری موت ہو جائے گی. جو عورت بے پردہ ہے اس نے تہیہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پردہ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے حکم کی میں نے دھجیاں اڑانی ہے، میں توبہ نہیں کروں گی. اور جو کافر ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے اس مذہب کو قبول نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ رہوں گا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے میرے ماں باپ اندھے تھے اور بتوں کے سامنے جھکتے تھے، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے انہی سے مانتے تھے، ایسی بے عقلی کی بات تو مان لوں گا مگر باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، خدا کیا کہتا ہے یہ نہیں دیکھوں گا. تو میرے بھائی جب آپ نے عزم کر لیا ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نہیں چاہتے جنت میں جانا اور ہم تمہیں گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تم جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہتے اور ہماری رحمتیں تم پر ہوں ہم پھر بھی گھسیٹ کر لے آئیں، ایسا نہیں ہوگا. پہل تمہیں کرنی پڑے گی، تھوڑی سی رغبت تمہیں دکھانی پڑے گی، پھر ہماری رحمت کے دریا اور سمندر تمہارے اوپر ہم الٹ دیں گے، امڑ دیں گے، بھر بھر کے رحمت بہائیں گے تمہارے اوپر. تمہیں پہل کرنی پڑے گی. اور اگر تم ڈھیٹ ہو، تم اکڑے ہوئے ہو، تو میں خدا ہوں، میں تمہاری ڈھیٹ اور اکڑ سے ڈرنے والا نہیں ہوں. جہنم کی آگ میں جلا کے کوئلہ بنا دوں گا. قرآن کے الفاظ ہیں وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، فرمایا آگ میں جلیں گے اور جلتے جلتے کوئلہ بن جائیں گے. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسے گی اور اللہ پھر ان کو تانا دیں گے أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی کہ اس آگ میں تمہیں جانا ہے، اس آگ میں تمہیں جلنا ہے، تو اس آگ سے بچنے کی تم نے کیا فکر کی؟ تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری عقلیں ماری گئی تھیں، ہماری بدقسمتی بدبختی غالب آ گئی تھی، ہمیں سب پتا تھا لیکن ہمیں تیری ان آیات پہ یقین نہیں آتا تھا. ہم یہی کہتے تھے کیسے جائیں گے، جیسے مزے دنیا میں اڑا رہے ہیں ایسے ہی بعد میں بھی مزے ہوں گے، چاہے ہم تیرے نافرمانی کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، ایک دفعہ تو ہمیں جہنم سے نکال لے، اس آگ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ایک دفعہ نکال لے. فَإِنْ عُدْنَا، دوبارہ دنیا میں جا کے ہم نے کفر اختیار کیا، بت پرستی کی، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، پیغمبر سے مدد مانگی تجھے چھوڑ کر، یا کوئی بھی شرک کیا ہم نے، ماں باپ کا دل دکھایا، بہنوں کی وراثت غصب کرنے کی کوشش کی، چھوٹے نابالغ بھائیوں کا حصہ کھانے کی کوشش کی، نماز قضا کرنے کی کوشش کی، اگر ہم نے کوئی بھی جرم کیا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو جو چاہے ہمیں سزا دینا، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، دوبارہ تجھ سے دنیا میں جانے کا مطالبہ نہیں کریں گے. اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرنا. بڑی مہلت دی تھی موت تک، ایک آنسو بہا لیتے، ایک آنسو دنیا میں، ایک دفعہ زبان کو ہر کسی حرکت دے دیتے، اے اللہ معاف کر دے اب نہیں کریں گے، رحمت کے دریا بہا دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والا، اللہ کی راہ میں جان دینے والا، خون دینے والا، جس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، فرمائے وہ خون کا قطرہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور ایک اس گناہگار کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ جو اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہاتا ہے. 2 کیا بات ہے کہ اے اللہ معاف کر دے، مجھ سے بڑی
غلطی ہوئی، تیرا کھا کے تیرا پی کے تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوب کے میں نے زنا کیا، تجھے ناراض کیا، تو نے میرے لیے حلال بیوی پیدا کی، میرے لیے نکاح کے راستے کو اسلام میں نکاح سب سے آسان ہے، سب سے آسان، سب سے آسان۔ اس کے لیے ماں باپ سے بھی پوچھنے کی، ماں باپ اپنی اولاد کو خدا کی قسم زانی بنا دیں گے، اس کی شادی نہیں کرنے دیتے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں ابھی تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے، تم جاؤ زنا کرو، طوائفوں کے ساتھ منہ کالا کرو، جب تک 1 لاکھ نہیں کماؤ گے تمہاری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حلفیہ بیان دیتا ہوں، آپ شادی کے معاملات میں ماں باپ کی بغاوت کرو، زنا چھوڑو، شادی کرو۔ ماں باپ کی اطاعت اس معاملے میں جائز نہیں ہے، کیونکہ زنا کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے۔ یہ ماں باپ آپ کو اللہ کے عذاب سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتے، جب اللہ عذاب دینا چاہے گا نہیں بچا سکتے۔ اللہ کہیں گے کہ اب باقی چیزوں میں بھی ماں باپ کی پوچھ کے چلتا تھا، ہر چیز میں اتنا فرمانبردار تھا، جس شادی کو نکاح کو میں نے حلال کیا اس شادی کو چھوڑ کر تو طوائفوں کے پاس گرل فرینڈ کے پاس کیوں جاتا تھا؟ اس لیے اپنی ذمہ داری پہ اگر کوئی بالغ شادی کرنا چاہے زنا سے بچنے کے لیے تو ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں، روکتے ہیں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میں رک گیا تو زنا کر لوں گا تو آپ پر شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر خطرہ ہو، کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، وہ یہی کہے گا کہ جس نوجوان کو ڈر ہے نا کہ اگر میں نے شادی نہیں کی میں زنا کر لوں گا، اس پر شادی کرنا کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں استطاعت ہے تو وہ نہیں کرے گا، گنہگار ہوگا، قیامت میں پوچھا جائے گا اس سے۔ اس لیے ماں باپ کو اجازت نہیں ہے اس میں روکنے کی، اجازت نہیں ہے اس میں، لیکن روک رہے ہیں ماں باپ کیونکہ ان کو آخرت کی آگ کی فکر نہیں ہے، آخرت کی آگ کی فکر نہیں ہے، وہ دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ واجب کر لی ہے، کیونکہ اللہ کو زانی سے نفرت ہے نا، اور اللہ آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان تینوں میں ایک وہ ہے جو زنا سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی مدد کس نے؟ اپنے اللہ نے کہا تو ہمت کر، میں تجھے رشتہ بھی دلاؤں گا اور تیرے مال میں برکت بھی پیدا کر دوں گا، خرچے پورے کروا دوں گا، تو ہمت کر۔ تو جس کی مدد اللہ نے ذمے میں واجب کر لی ہو، اس لیے کہ تاکہ یہ بدکاری سے بچ جائے، بدکاری سے بچ جائے، تو ماں باپ کو اس سے روکنے کا حق ہے؟ بتاؤ میرے بھائی۔ اللہ حوصلہ افزائی کر رہے تو ہمت کر، میں مدد کروں گا تیرے ساتھ۔ تو اس لیے ماں باپ، لیکن یہ اپنے خرچے پر ہے، ماں باپ سے پیسہ زبردستی لینا جائز نہیں ہے، اپنے خرچے پہ، اپنی ذمہ داری پہ، اپنا گھر لے کے اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اجازت نہیں ہے والدین کو روکنے کی۔ تو میرے بھائی، زنا سے بھی کوئی بچنا چاہے، اللہ کی طرف آنا چاہے، رشوت سے بچنا چاہے، اللہ کی طرف آنا چاہے، اللہ کی رحمت کے دروازے وسیع ہیں۔ اور اگر اتنے حلال راستے ہونے کے باوجود پھر بھی جاتا ہے گناہوں کی طرف اور توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ جس نے اتنا کھلایا، اتنا پلایا، پیدا کیا اس نے، اور بات بات پہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اب بھی وہ عذاب نہ دے، اب بھی وہ سزا نہ دے، تو پھر اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے، قوت غضبیہ۔ جہنم گناہوں کی سزا نہیں ہے، بلکہ سزا اس کو کہا تو گیا ہے، حقیقت میں اللہ کی صفت قہاریہ اور صفت غضبیہ کا اظہار ہے۔ اللہ آگ میں ڈال کے بتائے گا کہ میرا غصہ کیسا ہوتا ہے، میرا غصہ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے بس ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے ان الذین ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جب اہل جہنم میں جلیں گے تو، اور بعض روایات میں آتا ہے غصے میں نا اپنی انگلیاں اپنے منہ میں چبائیں گے، غصے میں۔ غصہ کس پر ہوگا؟ اپنے آپ پر، کہ ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم نے کیوں توبہ نہیں کی، کیوں کفر سے توبہ نہیں کی ہم نے۔ بہت ہی بدبخت ہوگا نا جو جہنم میں جائے گا۔ چھوٹے موٹی خطائیں تو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، بہت سی ویسے ہی معاف، بعض مرتبہ بڑی بھی ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، تو جہنم میں تو بہت ہی بدبخت جائے گا۔ تو حدیث میں بعض روایت میں آتا ہے وہ غصے میں نا اپنی انگلیاں چبائیں گے، کافر بھی اور نافرمان بھی، کہ یار ہم نے کیا کیا یہ۔ تو اللہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں آج اپنے اوپر جتنا غصہ ہے، جب تمہیں ہمارے احکام کی طرف بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی تھی، آؤ نماز کی طرف، یہ ندا مؤذن تو دیتا ہے مگر کس کی حکم پہ دیتا ہے؟ اللہ کے۔ یہ آواز مؤذن کی نہیں ہوتی، حقیقت میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ ہر نماز میں حی علی الصلاۃ آ جاؤ، حی علی الفلاح آ جاؤ۔ پہلے اللہ اپنی عظمت، اللہ اکبر، سب سے بڑا میں ہوں، دیکھ لو، دکان بڑی نہیں ہے، بیوی بڑی نہیں ہے، ماں باپ بڑے نہیں ہیں، یہ بڑے ہیں مگر ان سب سے بڑا کون ہے؟ میں ہوں، میں۔ بار بار ہر نماز میں ڈیوٹی لگا دی اللہ نے مؤذن کی۔ تو اس کے باوجود بھی جب تم نہیں آتے تھے
تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جرم تو صرف ایک نماز چھوڑ دینے کا ہے نا، لیکن غضب کس کو دلا رہے ہو؟ خدا کو، جس نے بنایا کھلایا. یہ نیند بھی اسی نے دی جو خراٹے لے کے سو رہا ہے نا اور فجر میں اٹھتا ہوا کہتا ہے مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے. تو یہ نیند کی نعمت کس نے دی؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، فرمائے ہم نے تمہاری نیند کو ایسا بنایا کہ دنیا سے تمہارا رشتہ کاٹ دیتی ہے اور پرسکون ہو جاتے ہو تم. یہ تو ہم نے کیا ہے، ہم تم سے یہ نیند کی نعمت چھین بھی تو سکتے ہیں. تو ایسی نعمت اس نے دی نیند کی، اس کا تقاضا یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بلا رہا ہے تو قربانی دے کے آ جاؤ، فجر پڑھ لو. خواتین صبح بچوں کے اسکول کے لیے تو بڑی متحرک ہوتی ہیں، 4 بجے سے اٹھ جائیں گی، فجر کی نماز میں سوتی رہتی ہیں. جو پکی نمازی ہیں وہ پھر آخر میں 2-3 منٹ پہلے اٹھ کے ہوڑ ہاڑ کر کے 2 فرض پڑھ لیے، نہیں پڑھے قضا ہو گئی. اور جو کچی نمازی ہیں وہ پھر وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں. لیکن اسکول کی ٹائمنگ دیکھو، جیسی وین آنے والی ہوتی ہے سب پہلے سے ناشتہ بنا کے، ٹفن، بچے کے کپڑے بھی استری. اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایکچولی رات کو ذرا دیر ہو گئی تھی سونے میں تو ایکچولی صبح آنکھ کھلنے میں بڑا مسئلہ ہو گیا، اصل میں بچہ بھی تھکا ہوا تھا، میں نے کہا چلو چھوڑو. نا. دنیا کے چند ٹکے کچھ بابو بن جائیے، کچھ بن جائے، کما کے 4 پیسے لے آئے، اس کے لیے تو اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں. نہ سردی دیکھی جاتی ہے، حکومت 1 گھنٹہ آگے کر دے تو بھی 1 گھنٹہ پیچھے لے جائے تو اسی حساب سے پیچھے چلے جائیں گے. لیکن نماز فجر کی جو اتنا مبارک عمل، باوضو ہو کے دانت صاف کر کے فجر میں پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت سنو، کیا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس تلاوت کرنے میں، اس تلاوت سننے میں اور سجدہ کرنے میں. وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک دفعہ نہیں، جب سے بالغ ہوئے اذان سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ مہلت دے رہے ہیں، اب توبہ کر لے گا. اگر 100 سال نماز چھوڑ دی، 101ویں سال میں خیال آیا اللہ اب تک تو نہیں پڑھی، اب سے شروع کرتا ہوں، اللہ کہ چل آج سے قبول کر دوں گا، میں بس پچھلی معاف کر دوں گا، پھر بھی نہیں کر رہا، عزم کیا ہوا نمازی بننا ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم زبردستی نہیں تھوپ سکتے تمہارے سر پہ. اور تمہیں جب ہم بلاتے ہیں تمہیں غصہ جو آتا ہے نا، ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا جب اللہ تجلی ظاہر کریں گے حشر میں تو ان تمام اللہ والے سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدے میں مزہ بہت آئے گا لوگوں کو، اللہ کی ذات جلوہ فروز ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوں گے جن کی کمر تختے کی بنا دیں گے، جھک نہیں سکیں گے، وہ دل چاہے گا کہ خدا کے سامنے جھکیں، جھک نہیں سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون، کہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، اس وقت ان کی کمر بھی ٹھیک تھی، جھک سکتے تھے، مگر تکبر تھا کہ آتے نہیں تھے، آ کے جھکتے نہیں تھے. صحیح کمریں تھی، بالکل صحت مند تھے، لیکن آ کے ہمارے سامنے جھکتے نہیں تھے. آج جب اہل ایمان محبت عشق میں جھکیں گے ہمارے سامنے تو تمہیں جھکنے کی اجازت، تو بے نمازی آخرت میں بھی سجدے سے محروم کر دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائی اپنی جان پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. کبھی گناہ ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو. ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک آنسو اس لیے نہیں نکلتے ہمارے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی ہولناکیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ ہمیں توابین میں شامل کر لے، گڑ گڑانے کی توفیق دے دے. جب تک وہ معاف نہ ہو جائے ہمیں سکون نہ ملے.